نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم انشاءاللہ تعالی بنی اسرائیل کا ذکر کریں گے۔ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کی رحمت، اس کی رحمتیں جس طریقے سے ہم آگے چلتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بیان کرتے جائیں گے۔ بنی اسرائیل جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکومت دی تو آپ نے اس کے بعد اپنے خاندان والوں کو جب مصر میں بلایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی مصر کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر ایک جگہ ان کو ایک اچھی سی جگہ جو تھی وہ دے دی گئی جہاں پر آپ کے خاندان والے رہنے لگے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو اس وقت مورخین لکھتے ہیں کہ 72 کے قریب آپ کے خاندان کے لوگ تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں اتنی برکت دی کہ 4 صدیاں گزرنے کے بعد 400 کچھ سال، تقریباً 427 سال یا اس سے کچھ زیادہ کا عرصہ گزرا جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ تو اس وقت بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر میں ہی آباد تھے۔ تو مصر کے جو بھی بادشاہ آتا تھا تو اس کا لقب فرعون تھا۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ آتے گئے، جاتے گئے، آتے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں وہ نسل در نسل وہ خوشخبری ان میں منتقل ہوتی رہی کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ ہوگا جو بڑا ہو کر ان فرعون کو ختم کرے گا۔ تو یہ خوشخبری تھی ان کی، تو وہ انتظار کرتے تھے کہ شاید پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو ایک سلسلہ تھا۔ تو آپ سے کہتے ہیں کہ جو فرعون تھا، آپ کے دور کا جو فرعون تھا، وہ بادشاہ جو تھا اس کا لقب فرعون تھا، تو وہ بھی بڑا ظالم تھا۔ تو اس وقت تک وہاں پر وہ سارے مشرک ہو چکے تھے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر مختلف چیزوں کی عبادت شروع کر دی تھی۔ کوئی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، وہ کہتے ہیں گائے کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں جو گائے کی پوجا وہ بھی فرعون کے دور میں مصر سے ہی شروع ہوئی۔ تقریباً آج بھی دنیا میں موجود ہے، لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس نے کیا کام کیا ہوا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل پر وہ بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کرتے۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اس لیے رکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو گھٹیا قسم کے کام تھے وہ بنی اسرائیل والوں سے کرواتے تھے۔ ان کی کوئی اوقات نہ تھی ان کی نظر میں۔ وہ جو فرعونی تھے، اس فرعون کی جو قوم والے تھے، وہ آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، تو بنی اسرائیل والوں کو لگا دیتے کام کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ فرعون نے لوگوں کو بانٹ دیا تھا۔ اب اس نے بانٹا کیسے کہ مختلف پیشوں کے لحاظ سے اس نے بانٹ دیا۔
کہ ان لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہے، تو بادشاہ جو چاہتا، وہ فرعونی جو چاہتے ان سے وہ کام لیتے، نہ ان کو اجرت دیتے، نہ کچھ ان کی زندگی کی کوئی قدر و قیمت تھی، تو ان پر انتہائی سختیاں کی جا رہی تھی۔ پھر اس فرعون نے یہ حکم بھی دیا ہوا تھا، کیونکہ جو بات چلتی آ رہی تھی ان کو خطرہ تھا کہ شاید کوئی بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہو جو ہماری اس طاقت کو، اس شان و شوکت کو للکارے، ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ تو اس نے یہ کام کیا ہوا تھا کہ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو لڑکیاں ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جب لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا ان کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ لڑنے کے قابل تو رہیں گے نہیں، تو وہ عورتوں کو چھوڑ دیتا، بچیوں کو چھوڑ دیتا۔ جہاں بھی بنی اسرائیل کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو اس نے لوگ مقرر کیے ہوئے تھے، تو وہ جاتے اس کو قتل کر دیتے۔ وہ عورتیں بھی ایسی تھی جو گلی محلوں میں جاتی اور یہ پتہ لگاتی کہ بنی اسرائیل کی کون سی عورت بچے کو جننے والی ہے، یا اس کے وقت کا تعین کرتی کہ یہ اتنے عرصے کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ تو ساری کی ساری جو رپورٹیں تھیں وہ بادشاہ کو پہنچاتی، یا جو اس کے لوگ ہوتے تھے ان کو دیتی، تو وہ کیا کرتے کہ اس مقررہ وقت پر آ جاتے، جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو قتل کر دیتے۔ اب اسی طرح چلتا رہا، تو کچھ عرصے کے بعد جب بچے پیدا ہوتے ان کو قتل کر دیا جاتا۔ جو تو بڑے تھے تو وہ تو بوڑھے ہو رہے، پیچھے سے کوئی بچہ ہو نہیں، جوان ہو نہیں رہا۔ تو اب جو فرعونی تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ دیکھ، تم نے تو حکم دیا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام بیٹوں کو قتل کر دو، لیکن ہمیں یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ہم ان کو قتل کر رہے ہیں، تو کل ہمارا کام کون کرے گا؟ کیوں جو لوگ ہیں وہ بوڑھے ہیں، کوئی مار رہا ہے، کوئی بوڑھا ہو گیا، اس کے اندر طاقت بھی نہیں، تو وہ کام تو کر نہیں سکتے۔ تو جو ہمارے کام ہے، روزمرہ کے کام ہیں، یہ کون کرے گا؟ پھر ہمیں تو خود ہی کرنے پڑیں گے۔ تو اس کے بارے میں کچھ سوچ و بچار کی جائے۔ تو پھر اس نے جب فرعون نے ان لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کرتے ہیں کہ 1 سال میں جو بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے، جب دوسرے سال کے بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے اندر بچے بیٹے بھی اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، وہ اتنے طاقتور بھی نہیں ہوں گے کہ ہمارا مقابلہ کر سکیں، تو دوسرے طریقے سے وہ ہمارے اتنے ہو جائیں گے، ہمارے کام کاج کرتے رہیں گے، تو ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ تو بادشاہ نے ان کی جو تجویز تھی اس کو قبول کر لیا۔ جب قبول کیا تو 1 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا، دوسروں کو قتل کر دیا جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہی کچھ اور ہوتی ہے، بندے کی اتنی اوقات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے۔ جس نے ہونا ہے اس نے ہو کر ہی رہنا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے بھائی کی جب پیدائش ہوئی تو کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی اس وقت پیدا ہوئے جس سال اس نے بچوں کو قتل سے فری قرار دیا ہوا تھا۔ اس سال کوئی کسی بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس سال موسیٰ علیہ السلام کے بھائی پیدا ہوئے، ان کی پرورش ہوئی۔ کوئی فکر والی بات تو نہ تھی کہ اگر کسی کو فرعونی کو پتہ چل گیا تو بچے کو قتل کر دے گا، کیونکہ اس نے اس 1 سال کو بچوں کے قتل سے فری کیا ہوا تھا۔ اجازت تھی کہ اس سال جو بچے پیدا ہوں ان کو زندہ رہنے دیے جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت بھی دیکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال اس بادشاہ نے، اس فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ سب بچوں کو قتل کر دو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب ہوا، کہتے ہیں کہ جب آپ کی والدہ امید سے تھی تو انہیں پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ آپ امید سے ہیں،
جب وقت قریب ہوا تو ان کو بھی فکر لاحق ہو گئی کہ اب پتہ نہیں بیٹا پیدا ہوگا، اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو یہ فرعونی تو میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ ماں کی ممتا تھی، اس کی محبت تھی، اب پریشانی تھی کہ بچایا جائے تو کیسے، کوئی ایسا طریقہ کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ان کو الہام کر دیا کہ آپ فکر نہ کریں، تو جب بچہ پیدا ہو آپ ایک صندوق بنا لیں لکڑی کا، تو اس کو دودھ پلانے کے بعد آپ اس لکڑی کے صندوق میں رکھ دیا کریں۔ تو وہ جو دریا تھا ان کے گھر کے قریب ہی تھا، تو اس صندوق کو آپ دریا میں ڈال دیں، ایک رسی اس کے کونے پہ لگا لیں، کسی جگہ باندھ دیں، تو اس طریقے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام کا وقت تھا، اس دور کے بھی بادشاہ نے کوشش کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ غرور و تکبر کی وجہ سے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو مال و دولت ہے، یہ طاقت و شان و شوکت ہے، شاید اسی کے کسی کام کی وجہ سے اسے ملی ہے، حالانکہ یہ ہوتا نہیں۔ بعض دفعہ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو بعض دفعہ اس میں اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ یہی دولت ہے، اگر صحیح طریقے سے استعمال کی جائے تو اس کی نعمت بن جاتی ہے۔ اگر اسی دولت کی وجہ سے غرور و تکبر آ جائے انسان کے اندر، وہ غرور اس کو شیطان اس کو اصل راستے سے ہٹا کر کہیں اور لے جاتا ہے، عذاب بن جاتی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ کہتے ہیں، آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی، دودھ پلانے کے بعد اس صندوق میں رکھ دیتی۔ تو وہ جو فرعونی تھے وہ ڈھونڈتے، گھر گھر جاتے، کسی گھر جس گھر میں ان کو بچہ ملتا وہ اٹھا کے لے قتل کر دیتے، حکم تھا ان کو۔ تو اس سال کوئی بھی بچہ نہ بچا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ بچے کو صندوق میں رکھیں اور دریا میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ ہم ایک وقت آئے گا آپ کا بچہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس صندوق کو بنایا، اچھا سا صندوق تیار کیا۔ صندوق تیار کرنے کے بعد اس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، اس کو تالا لگا کے چابی اس کے اندر ہی رکھ دی۔ اب اس کو پانی کے حوالے کر دیا۔ جب پانی کے حوالے کیا، صندوق بہتا ہوا پانی کی لہریں اس کو لے کے جا رہی ہیں، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو لے کے جب جا رہی تھی تو کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کی جو باندیاں تھیں، حضرت آسیہ ان کا نام تھا، جو ان کی باندیاں تھیں وہ باغ میں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق، کیونکہ فرعون کے گھر کے پاس اس نے ایسی نہریں نکالی ہوئی تھی، جو اس کا محل تھا ان کے نیچے سے پانی گزرتا تھا، اس کے پاس سے گزرتا تھا۔ تو وہ ہوتا ہوا پانی اس کو اٹھاتا، لہریں اس کو لے کے جا رہی ہیں وہ صندوق کو۔ تو وہ جا کر اس جگہ پر کنارے لگا۔ جب کنارے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق ہے، خوبصورت سا صندوق بنا ہوا۔ تو جب انہوں نے اس کو اٹھایا تو سوچا کہ اس میں تو بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ تو پہلے ان کو خیال آیا کہ ہم اس کو کھولتے ہیں۔ جب ان کو خیال آیا، پھر ان کو خیال آیا کہ اگر ہم نے اس کو کھول دیا تو ہماری تصدیق تو کوئی نہیں کرے گا، ہم اس کے بعد کسی کو کچھ بتائیں، سچ بتائیں کہ بھائی ہم نے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا، یا کچھ ایسا اس میں یہ چیزیں تھیں، یہ تو کون ہمارا یقین کرے گا کہ واقعی آپ سچ کہتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہی تھی۔ انہوں نے کیا کہ اس صندوق کو جو کھولا نہیں، اٹھایا اور سیدھا فرعون کی بیوی کے پاس لے گئی، محل کے اندر جب لے گئے تو ان کو جا کر بتایا کہ ہم اس طریقے سے باغ میں تھی تو یہ صندوق پانی پہ تیرتا ہوا یہاں پر آ لگا ہے، تو ہم نے اس کو اٹھا لیا، لگتا ہے اس کے اندر بہت بڑا خزانہ ہوگا۔
تو ہم آپ کے پاس لے کر آ گئی۔ تو پھر اس نے حکم دیا کہ اس کو کھولو۔ جب صندوق کو کھولا گیا، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام تھے، انتہائی خوبصورت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے اندر ایسی محبت ڈال دی بچے کے لیے، کیونکہ ان کے اولاد نہ تھی، اس فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب انہیں بچے کو دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ، اس کی ماں کی ممتا جاگ گئی، اس نے بچے کو اٹھا لیا۔ جب اٹھایا، انتہائی پیار، اس بچے کے ساتھ پیار۔ اب پیار ان کو اللہ کی طرف سے تھا یہ سارا کچھ، بہت پسند آیا جب بچہ۔ تو اب اس بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ بھی تھا، پھر فرعون بھی موجود تھا کہ جب اس نے حکم دے دیا تھا کہ اس سال کسی بچے کو زندہ ہی نہیں رہنے دینا، تو ہوا کیا، کہتے ہیں کہ فرعون کے بندے آئے، وہ بچے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اٹھایا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ اب جب فرعون کے پاس لے گئے تو اس نے کہا کہ قتل کا حکم تھا کہ اس کو بھی قتل کر دو۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی، اس نے کہا کہ لپٹ گئی، جس طریقے سے منانا تھا منایا کہ تو مجھے اس کو ہبہ کر دے، تو مجھے ہبہ کر دے، اس سے بڑھ کر تیرا کوئی احسان نہ ہوگا مجھ پر، مجھے اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہے، تو میں اس کو اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہتی ہوں، شاید کل ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو اتنا جلدی تو وہ مانا نہ ہوگا، وہ سرکش و ظالم اتنا تھا، رحم کی تو بات ہی نہیں کہ اتنے وہ قتل کر رہا ہے، پھر ہر سال بچوں کو قتل کر رہا ہے، اس سے ہٹ کر کتنے اس کے ظلم تھے۔ تو بات بتاتے ہوئے تو بہت آسان سی لگتی ہے کہ اس نے مان لیا اور ہبہ کر دیا، لیکن کیا پتا کتنی مشکل کے بعد جا کر اس نے یہ بات مانی ہوگی، کیا کیا شرطیں رکھی ہوں گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تو اس نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کل یہی بڑا ہو کر میرا دشمن بن جائے، یہی میرے تخت و تاج کو ختم کر دے، تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن جب انہوں نے منتیں کی، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کے دل میں کچھ رحم ڈال دیا، تو پھر اس نے ہبہ کر دیا بیوی کو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تو کہتی ہے تو ٹھیک۔ اب جب فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی، تو اب بچے کا دودھ کا معاملہ تھا، بھوک تھی، اسے خیال آیا کہ اگر بچہ بھوکا رہا تو کہیں مار نہ جائے، تو اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی شہر کے اندر دودھ پلانے والی ہیں ان سب کو بلا کے لے آؤ، تو جس کا بھی میرا بیٹا دودھ پیے گا، موسیٰ علیہ السلام جس کا بھی دودھ پئیں گے تو میں اسے اجرت پر رکھ لوں گی۔ آپ جو دودھ پلانے والیاں تھیں، جب ان کو پتہ لگا کہ بادشاہ کے گھر سے بلاوا آیا، تو ہر کسی کو خواہش تھی، ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا ہی دودھ پیے تاکہ مجھے وہاں پر نوکری مل جائے، نوکری ملے گی، اچھے اچھے کھانے ملیں گے، باقی چیزیں تحفے تحائف ملیں گے۔ ایک دنیا کا دستور ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کسی بڑے کے ساتھ اس کے تعلق ہو جائے، بھائی یہ چیز ہوگی، میرا یہ کام ہوگا، وہ ہوگا، شاید ہو ایک بھی نہ، لیکن خواہشیں اس کی بے شمار ہوتی ہیں، امیدیں لگا کر بیٹھ جاتا ہے بندہ۔ تو جب انہوں نے اس سبھی کو بلایا تو وہ جو دودھ پلانے والی تھی اس نے کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ اب اس کو فکر، فرعون کی بیوی کو فکر لاحق ہو گئی کہ شہر میں جتنی بھی دودھ پلانے والی تھی، میرے بچے نے تو کسی کا دودھ بھی نہیں پیا، اب کیا معاملہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی، جب آپ کی والدہ نے اس صندوق کو دریا کے حوالے کیا تھا، اپنی بیٹی سے کہا کہ ماں کی ممتا بھی تھی، کہ کہا کہ تو یہ کام کر، دریا کے صندوق دریا میں ہے، تو کنارے کنارے چلتی جا، دیکھنا کہاں جا کر صندوق لگتا ہے،
تو شاید میرا بچہ کسی گھر میں زندہ بچ جائے، یا پھر کیا ہوتا معاملہ۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو بہن تھی وہ ایسے ہی چلتی رہی دریا کے کنارے، لیکن کسی کو شک و شبہ نہ ہوا کہ وہ اس صندوق کا پیچھا کر رہی ہے۔ تو اس نے دیکھا، جاتے 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 وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس لگا، پھر ان عورتوں نے اٹھایا، پھر لے گئی۔ اب جب اعلان ہو گیا، وہ ساری آ گئی دودھ پلانے والی، موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا، تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو بہن تھی اس نے کہا کہ میں ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں جو آپ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے گی۔ تو وہ جو فرعون کے سپاہی تھے انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے ہے یا فرعون کے کسی نسل میں سے ہے، وہ بچہ جو دریا میں آ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پکڑ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ اس کی زبان پر یہ جاری ہوتا کہ یہ میرا بھائی ہے، حکمت دیکھو، پھر اس نے کہا کہ میں تو اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ میں ایسے خاندان کو جانتی ہوں جو بادشاہ کا حمایتی ہے، اس کا ہمدرد ہے۔ تو میں اس حوالے سے میں نے بات کی تھی، باقی تو میری بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو اس خاندان میں بھی عورت ہے۔ اب اللہ کا وہ وعدہ، اللہ نے جو الہام کیا تھا کہ میں اس بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹاؤں گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلا کے لاؤ۔ وہ گئی، اپنی والدہ کو جا کر بتایا، والدہ کو ساتھ لے کر گئی۔ جب انہوں نے بچے کو اٹھایا تو کہتے ہیں کہ اس زبان سے میں نکلنے لگا تھا کہ میرا بیٹا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بدل دیا۔ یہ نکلا، اگر نکل جاتا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے، تو ان تو فرعونیوں کو تو پتہ چل جاتا کہ یہ بنی اسرائیل سے ہے۔ تو پھر آپ نے جب بچے کو اٹھایا، بچے کو اٹھانے کے بعد جب دودھ پلانا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کیا تو فرعون کی بیوی خوش ہوئی، اچھا اب کوئی دودھ پلانے والی عورت مل گئی میرے بیٹے کے لیے۔ تو کہتے ہیں شروع میں وہ کیا کرتے ہیں، دودھ پلاتے واپس گھر آ جاتی ہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ بچے کے بیٹے کی محبت بھی تھی، اس کو دودھ پلا کے ساتھ ہی گھر میں لے آئی۔ جب گھر میں لے آئی تو واپس اس نے کہا کہ میرا بیٹا دودھ پلا کدھر چلا گیا؟ تو اس نے اپنے جو باندیوں ان کو بھیجا، انہوں نے دیکھا تو وہ گھر میں لے آئے، ان کو واپس بلا کے لے گئے۔ انہوں نے کہا دیکھ بات یہ ہے کہ میں آتی ہوں تیرے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے، لیکن میرے گھر کے اور بھی کام کاج ہیں، میرے اور بھی بچے ہیں، میں نے ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے میں یہ کام نہیں کر سکتی کہ میں آؤں تیرے بیٹے کو دودھ پلاؤں پھر واپس چلی جاؤں پھر اپنے کام کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے اس طریقے سے۔ تو یہ کام کر کہ تو اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دے، میں اس کو دودھ پلاتی رہوں گی، اس کی دیکھ بھال کرتی رہوں گی، تو پھر جب تجھے چاہا میں تجھے ملانے کے لیے بھی لے آؤں گی۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جو فرعون کی بیوی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بے شمار کپڑے، کھانا، تحفے، چیزیں، نوکر چاکر ان کے ساتھ بھیج دیے۔ وہ اس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر میں آ گئے۔ اب ان کا جو خوف تھا خوف ختم ہو گیا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا وہ واپس آ گئے، خوف کی بات نہیں اب، کیونکہ یہ ہر کسی کو پتہ تھا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا تھا، وہ تو یہی جانتے تھے کہ یہ فرعون کا بیٹا ہے۔ اب ان کے نوکر چاکر آ گئے، باقی کیا پتہ کتنے ملازم آئے ہوں گے، کھانا آ رہا ہے، ہر چیز آ رہی ہے، پوشاکیں آ رہی ہیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس طریقے سے پرورش ہوتی رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی کی، تو وہاں پر کی جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اسی کے گھر میں پرورش پائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اس کی فرعون کی بیوی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ میرے بیٹے کو لے کر آؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔
کہتے ہیں جب آپ لے کر گئے، آپ کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئی، موسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو چکے تھے، تو اس نے اٹھا کے نا بیٹے کو پیار کیا، پیار کرنے کے بعد لے کر فرعون کے پاس گئی۔ فرعون سے کہا کہ دیکھ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر اس دن فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا، لیکن فرعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے فرعون کی گود میں ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کو داڑھی کو پکڑ لیا۔ کہتے ہیں پکڑ کے اتنے زور سے کھینچا نا وہ چلا اٹھا۔ اسی وقت اس نے حکم دے دیا، اس نے کہا یہی میرا دشمن ہے، یہی وہ دشمن ہے جو مجھے ختم کرے گا، اس نے میری داڑھی کو اتنے زور سے کھینچا ہے۔ تو اس وقت اس کی بیوی بھاگتی ہوئی ہے، اس نے کہا یہ دیکھ یہ بچہ ناداں بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کیا پتا کہ یہ تیری داڑھی کو کھینچ رہا ہے یا تیرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں پتا، یہ بچہ ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اب میں اس کو نہیں چھوڑنے والا۔ اس نے بہت محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا، یہ چیزیں اسی کے گھر میں ہونی تھی۔ تو اب اس کی بیوی نے کہا دیکھ اگر تو کہتا ہے نا یہ عقل مند بچہ ہے، اس کو پتہ ہے سارا کچھ، اس نے جان بوجھ کر تیرے ساتھ یہ کام کیا کہ تیری داڑھی کو کھینچا، اور تیرے ساتھ دشمنی اس نے کی، یہ جان بوجھ کر، تو کہتا ہے یہ جان بوجھ کر اس نے سب کچھ کیا۔ تو یہ کام کرتے ہیں کہ اس شہر میں مجھ سے زیادہ کوئی زیورات پہننے والی عورت نہیں، ہیرے جواہرات میں پہنتی ہوں، خوبصورت لباس میرے ہیں، کوئی شہر میں ایسا نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے۔ تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ایک تھال لیتے ہیں، تھال کے اندر ہیرے جواہرات رکھتے ہیں اور ساتھ میں آگ کے انگارے بھی رکھتے ہیں۔ یہ ترکیب اس کے ذہن میں کس نے ڈالی؟ اب مسئلہ اتنا ہو گیا، جو معاملہ تھا جہاں پر ماحول خوشگوار ماحول تھا، اب خوشگوار تو رہا نہیں، وہ اتنا کیا کہتے ہیں اس کو ٹینس ماحول ہو گیا کہ ایک طرف ماں کا بچہ اسے کھینچا جا رہا ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے حکم دے دیا گیا۔ تو اتنی آسان بات تو نہیں تھی، عقل بھی اتنے جلدی کام نہیں کرتی، لیکن کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، وقت پر ہی بات ڈال دی، چل ٹھیک ہے تیری یہ بات ہے، اگر اس نے جیسے تو کہتا ہے کہ عقل مند ہے تو یہ کام کرتے ہیں، یہ چیزیں رکھتے ہیں ہم۔ اگر اس نے ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہیرے جواہرات کو اٹھا لیا، تو میں بھی مان لوں گی کہ واقعی تو سچا ہے، یہ عقل مند بچہ ہے، اور میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گی کہ ٹھیک ہے جو بھی تو فیصلہ کرتا ہے مجھے منظور ہے۔ تو اگر اس نے ہیرے جواہرات کو نہ اٹھایا، آگ کے انگارے کو اٹھا لیا، تو پھر تو یہ مان جائے گا یہ بچہ عقل مند نہیں، تو اس کو زندہ چھوڑ دے گا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ حکم دیا گیا، وہ ایک تھال لے آئے، اس میں ہیرے جواہرات بھی آگے، آگ کے انگارے بھی آگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر رکھا، مختصر کیونکہ اب وقت بھی ہو چکا ہے، تو المختصر اس کو کرتے ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر رکھا گیا، ساتھ لے کر آئے، اب تھال سامنے تھا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو ہاتھ بڑھایا تو وہ ہیرے جواہرات کی طرف بڑھایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، فوری انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آگ کی طرف لے گئے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کا ہاتھ پکڑ کر جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو آگ کی طرف لے گئے، وہاں سے آگ کا انگارہ اٹھایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے ساری عمر موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لکنت رہی۔ تو اس وقت فرعون کی بیوی چلائی، کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ بچے آگ اٹھا کے منہ میں ڈال لیں، باغی۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، وہ انگارہ ان سے دور کر دیا، اس نے کہا دیکھ میں نے تجھے کہا نہیں تھا، تو ایسے اس بچے کے خلاف ہو گیا، اس کے قتل کے در پہ ہو گیا، میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ بچہ نادان ہے، اس کو تو پتہ نہیں، اگر عقل مند ہوتا تو یہ ہیرے جواہرات اٹھاتا، یہ کیسے آگ تو نہیں اٹھاتا۔
آگ تو جلاتی ہے، پھر اٹھائی بھی نہیں اور منہ میں ڈال دی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، لے جا اس کو۔ تو آپ اس کو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر واپس اپنے جو حجرہ تھا جہاں پر بھی تھا تو وہ لے کر آئی۔ اب دیکھو اللہ کے نبی سے پیار، اللہ نے ان کو بھی ہدایت نصیب کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کہ میرا جنت میں نکاح ہو چکا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اور آسیہ علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا ان کو نوازا۔ پھر یہ وہ محبت تھی، وہ پیار تھا۔ ایمان تو بعد میں لایا، صرف اپنی آنکھوں کی جب ٹھنڈک کہہ دیا تو انہوں نے ایمان ہلا دیا ان پر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اگر زندگی رہی تو ان سے آگے شروع کریں گے۔ باقی اگر اللہ سے دعا ہے کہ ہم سے کسی قسم کی سننے سنانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں نیک راستے پر چلائے، دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں زندہ رکھے، اور آخرت میں بھی جب ہمارا حساب کتاب ہو تو ہمارے غلاموں میں ہی حساب کتاب ہو۔ وما الا البلاغ المبین۔